یہ کہانی ایک ایسے 73 سالہ بوڑھے استاد کی ہے جس نے اپنی آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا تھا، ہاتھ میں قرآن تھا، لیکن جس نے اپنی حکمت عملی سے 20 سال تک یورپ کی جدید ترین فوج یعنی اٹلی کو ناکوں چنے چوا دیے۔ وہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، نہ ہی کوئی جنرل، وہ ایک قرآن پڑھانے والے معلم تھے جنہیں دنیا آج صحرا کا شیر یعنی لائن آف دی ڈیزرٹ کے نام سے جانتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1858 عیسوی میں لیبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ عمر مختار ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی دین کی طرف راغب تھے اور سنوسی صوفی سلسلے سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آدھی زندگی بچوں کو قرآن پڑھانے اور صحرا کے لوگوں کے جھگڑے سلجھانے میں گزار دی۔ وہ ایک پرامن استاد تھے، لیکن تقدیر نے ان کے ہاتھ میں قلم کی جگہ بندوق تھما دی۔ 1911 میں اٹلی نے سلطنت عثمانیہ سے لیبیا چھیننے کے لیے حملہ کر دیا۔ اٹلی کا خواب تھا کہ وہ پرانی رومن سلطنت کو زندہ کرے۔ ان کے پاس ٹینک تھے، ہوائی جہاز تھے جو دنیا میں پہلی بار جنگ میں استعمال ہو رہے تھے، اور مشین گنیں تھیں۔ دوسری طرف لیبیا کے لوگ تھے جن کے پاس صرف پرانی رائفلیں اور گھوڑے تھے۔ جب اطالوی فوجیں اتریں تو 53 سالہ عمر مختار نے مدرسہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، ہم حملہ آوروں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم یا تو جیتیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ عمر مختار جانتے تھے کہ وہ کھلے میدان میں اٹلی کی جدید فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے صحرا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ اچانک اطالوی قافلوں پر حملہ کرتے، سپلائی لائن کاٹ دیتے، اور اس سے پہلے کہ اطالوی اپنے ٹینک یا ہوائی جہاز استعمال کرتے، عمر مختار صحرا کے ٹیلوں میں غائب ہو جاتے۔ اطالوی فوجیوں کے لیے صحرا ایک جہنم تھا، لیکن عمر مختار کے لیے وہ ان کا گھر تھا۔ وہ راستوں، غاروں اور پانی کے چشموں کو اپنی ہتھیلی کی طرح جانتے تھے۔ 20 سال گزر گئے، اٹلی کی حکومتیں بدل گئیں، جرنیل بدل گئے، لیکن وہ اس بوڑھے استاد کو نہیں ہرا سکے۔ روم میں بیٹھا ڈکٹیٹر مسولینی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مسولینی نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ اس نے 1930 میں اپنے سب سے ظالم جرنیل روڈولفو گرازیانی کو لیبیا بھیجا۔ اسے تاریخ میں قصاب یعنی دی بچر کہا جاتا ہے۔ گرازیانی نے آتے ہی سمجھ لیا کہ عمر مختار کو میدان جنگ میں نہیں ہرایا جا سکتا کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ اس نے مصر اور لیبیا کی سرحد پر 300 کلومیٹر لمبی خاردار تاروں کی دیوار کھڑی کر دی تاکہ عمر مختار کو مصر سے ہتھیار اور راشن نہ مل سکے۔ اس نے لیبیا کے لاکھوں عام شہریوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکال کر ریگستان میں بنے کنسنٹریشن کیمپوں میں قید کر دیا تاکہ وہ عمر مختار کی مدد نہ کر سکیں۔ ان کیمپوں میں بھوک اور بیماری سے ہزاروں لوگ مرے۔ اس چال نے عمر مختار کی کمر توڑ دی۔ ان کے مجاہدین بھوکے مرنے لگے اور ہتھیار ختم ہونے لگے۔ اب عمر مختار 73 سال کے ہو چکے تھے۔ وہ بیمار بھی تھے لیکن گھوڑے کی زین سے نہیں اترے تھے۔ 11 ستمبر 1931 کو سلونا کی وادی میں اطالوی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ ایک شدید جھڑپ ہوئی۔ عمر مختار کا گھوڑا گولی لگنے سے گر گیا اور وہ زمین پر آ رہے۔ ان کی اینک گر گئی اور وہ اپنی بندوق تک نہیں پہنچ سکے۔ اطالوی فوجیوں نے انہیں دبوچ لیا۔ پہلے تو فوجیوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کمزور، بوڑھا اور زنجیروں میں جکڑا شخص وہی خوفناک شیر ہے جس نے 20 سال تک اٹلی کو نچایا۔ گرفتاری کے بعد انہیں جنرل گرازیانی کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک مشہور منظر ہے۔ گرازیانی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور عمر مختار زنجیروں میں کھڑے تھے۔ گرازیانی: تم نے اتنے سال اٹلی کی طاقتور حکومت سے جنگ کیوں کی؟ کیا تمہیں لگتا تھا کہ تم جیت جاؤ گے؟ عمر مختار: جنگ ہمارا فرض تھا اور فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گرازیانی: اگر تم اپنے مجاہدین کو خط لکھو کہ وہ ہتھیار ڈال دیں تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ عمر مختار: میری وہ انگلی جو ہر نماز میں گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے، وہ کسی جھوٹے لفظ کو لکھنے کے لیے ہرگز نہیں ہل سکتی۔ گرازیانی نے غصے میں کہا، میں تمہیں پھانسی دوں گا۔ عمر مختار نے مسکرا کر کہا، میری عمر تمہاری عمر سے لمبی ہوگی۔ اور یہ سچ ثابت ہوا کیونکہ آج گرازیانی کو کوئی نہیں جانتا، لیکن عمر مختار کا نام زندہ ہے۔ اٹلی چاہتا تھا کہ عمر مختار کی موت کو تماشا بنا کر لوگوں کو ڈرایا جائے۔
16 सितंबर 1931 सलूक के मैदान में 20,000 कैदियों को जबरदस्ती इकट्ठा किया गया ताकि वो अपने लीडर को मरते देखें। जब 73 साला उमर मुख्तार को फांसी के चबूतरे की तरफ लाया गया तो उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो इत्मीनान से कुरान की आयत या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना की तिलावत कर रहे थे। जब फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया तो उन्होंने आखिरी अल्फाज कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटकर जाएंगे। जैसे ही उन्हें शहीद किया गया, इतालवियों ने सोचा कि मुज़ाहिमत खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके बरक्स। उनके खून ने आज़ादी की ऐसी आग लगा दी कि आखिरकार इटली को लीबिया छोड़कर भागना पड़ा। उमर मुख्तार की कहानी हमें सिखाती है कि जंग हथियारों से नहीं, हौसले से लड़ी जाती है।